بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس. پچھلا واقعی ہے نا تو جہاں سے ترجمہ کرنا ہے وہاں سے شروع کرو. قلت من فعل هذا قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه فقالوا في غنائها ألا يا حمزة للشرف النوى فبصر حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته فقال ما لك؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة سمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة فخرج وخرجنا معه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آدھی حدیث کل کے درس میں ہوئی تھی. اب آگے آج کے درس میں تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اپنی آنکھوں کا مالک نہیں رہا، یعنی رونا شروع کر دیا. معلوم ہوا کہ اگر کسی دنیاوی پریشانی کی وجہ سے آدمی کو رونا آ جائے تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. یہ ایک طبیعی چیز ہے کہ انسان کو کوئی غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل انسان ہے. تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اپنی آنکھوں کا مالک نہیں رہا. تو میں نے کہا کہ من فعل هذا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یعنی میری اونٹنیوں کو ذبح کس نے کیا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کام کیا ہے حمزہ ابن عبد المطلب نے، اور وہ اس گھر کے اندر موجود ہے. فی شرب من الانصار، شرب جمع شارب کی، اور شارب کا مطلب پینے والا، یعنی پارٹی ہو رہی ہے، انصار سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور پی رہے ہیں اور پلا رہے ہیں. تو جس طرح آپ ٹی پارٹی کرتے ہو یا مینگو پارٹی کرتے ہو یا لسی پارٹی کرتے ہو، تو اسی طرح اس زمانے میں یہ شراب جو تھی وہ بھی ایک مباح چیز تھی. تو یہ سب حضرات وہاں بیٹھے ہوئے پی رہے تھے. عندہ قینۃ واصحابہ، اور حمزہ ابن عبد المطلب کے پاس ایک باندی تھی مغنیہ، اور خط حمزہ کے دوست بھی وہاں سارے بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب، ساتھی، دوست. آج جمعرات ہے. اچھا جی.
لو بھائی ہمیں منع کر دیا کہ آپ سفارشیں نہ کریں، اور جتنی چھٹیاں مدرسے میں عید الاضحیٰ کی ہوں گی اس میں طلبہ جا سکتے ہیں، اس سے زائد کسی کی سفارش نہ کی جائے۔ چلو الا للمتزوج، شادی والوں کو کچھ اجازت دی ہے کہ اگر وہ ان کو کچھ ایک دو روز کی مزید سفارش کر لیں اس کی گنجائش، لیکن ظاہر ہے کہ سفارش تو سفارش ہوتی ہے، ناظم صاحب یا صدر صاحب مانے یا نہ مانے اللہ عالم۔ صحیح، آپ نے تو فرمایا شادی کر کے آؤ سارے، ہاں کر لو کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وقت پہ آ جانا، پھر سفارش ہوگی ہماری، یعنی جس روز سبق شروع ہو اس روز آ جانا۔ ہر کام کرنا چاہیے، شادی بھی کرنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور پڑھنے کی وجہ سے ماں باپ اور بیوی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور ماں باپ اور بیوی کی وجہ سے پڑھنے کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے، آپ لوگ تو وہ ہیں کہ آپ یک رخے ہیں، جدھر چلے گئے بس چلے گئے ہیں جی، باقی سب کے حقوق پامال کر دیتے ہیں، لیکن جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں وہ سب کام کرتے ہیں، سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز اپنے وقت پہ، ماں کی خدمت اپنی جگہ میں، بیوی بچوں کی خدمت اپنے وقت میں، وہ سارے دن ایک ہی کام نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو تو شوق ہوتا ہے ایک کام کا کہ ہمیں ایک کام کرنا ہے اور دوسرا کرنا ہی نہیں ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرو۔ الحیاء شعبۃ من الایمان ادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، سارے دین کے شعبوں کو زندہ کرنا یہ ہے اصل دین، اور یہی علم دین میں سکھایا جاتا ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آ جاؤ اور باقی سب کام چھوڑ دو، ہے جی، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ سارا دن بخاری پڑھتے رہو، ہم کہتے صرف 1 گھنٹہ بخاری پڑھو جو ہمارا سبق ہے، یہ جتنا پڑھنا ہے، باقی وقت میں اور دوسری کتابیں پڑھو اور اپنے دوسرے حقوق ادا کرو۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ آدمی دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرے۔ اچھا جی، تو سب شعبے زندہ کرو، شادی بھی کرو، سبق بھی پڑھو۔ وعنده قینۃ واصحابہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باندی تھی، قینہ کہتے ہیں امہ مغنیہ کو، کہ وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اور وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی بھی موجود تھے۔ فقالوا فی غنائها، تو ان لوگوں نے اس باندی کے گانے کے اندر یعنی اشعار کے اندر یہ اشعار بھی اپنی طرف سے بڑھا دیے۔ وہ کیا؟ الا یا حمز للشروف النوائی، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے قولہ الا حمز وهي اشارة الى قصیدة مطلعها الا یا حمز للشروف النوائی، مر بیان بعض اشعارها في صفحة 320، کھول لو 320۔ اب وہ جو اشعار وہاں پڑھے جا رہے تھے اس میں نوائی اور جناب یہ اس طرح کے وزن تھا کہ تو یہ حاشیہ نمبر 2 میں صفحہ 320 میں حاشیہ نمبر 2 ہے کہ الا یا حمز للشروف النوائی وهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء وعجل من أطايبها لشرب قديرا من طبيخ او شوائی۔ تو وہ شعر پڑھ رہی تھی، اس میں وزن یہی تھا، تو اشعار تو کچھ اور تھے
لیکن وہاں سارے جو دوست تھے ان میں سے اسی وقت کسی نے اشعار یہ بنائے اور حضرت حمزہ کو اکسایا. اشعار کیا ہیں؟ الا یا حمزو، خبردار اے حمزہ. اور یہ منادہ مرخم ہے کہ آخر میں تا اس کی حذف ہو گئی ہے. الا یا حمزو اے حمزہ تو، خبردار اے حمزہ. للشروف النوائی، شروف جمع شارف کی، شارف کہتے ہیں ناقہ مسنہ کو، اور نوا جمع ہے ناویہ کی، اور ناویہ کہتے ہیں موٹی تازی کو. خبردار اے حمزہ، یہ جو موٹی تازی اونٹنیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، کھڑے ہو جاؤ. الا یا حمز للشروف النوائی وہن معقلات بالفناء. اور حال یہ ہے کہ یہ اونٹنیاں باندھی گئی ہیں باہر صحن میں، گھر کے باہر بندھی ہوئی ہے. معقلات، بندھی ہوئی. عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ اگر عقل ہو تو انسان بندھا ہوا رہتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے. اور اگر مجنون ہو تو اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو عقل یعقل و تعقیل کا مطلب باندھنا. تو معقلات بالفناء، اور یہ اونٹنیاں صحن میں بندھی ہوئی ہیں. ضع السکین فی اللبات منہا، ضع کے معنی رکھو، سکین چھری کو کہتے ہیں، لبات جمع ہے لبا کی، اور لبا اس گڑھے کو کہتے ہیں، یہ جو حلق کے نیچے گڑھا ہوتا ہے جہاں نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو. اگر آپ نے کبھی اونٹ کو نہر کرتے ہوئے دیکھا ہو تو لبے میں نہر کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اشعار میں یہ کہا کہ ضع السکین فی اللبات منہا، ان اونٹنیوں کے لبے میں چھری رکھو، یعنی ان کو نحر کرو. وَزَرِّجْهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ، زرج یزرج لت پت کر دینا، اور حمزہ اس میں یا حرف ندا محذوف ہے. وَزَرِّجْهُنَّ یا حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ، اور اے حمزہ ان کو خون کے ساتھ لت پت کر دو. چھری رکھو، ان کو خون کے ساتھ لت پت کر دو. وعجل من اطایبها لشرب، عجل یعجل تعجیل، جلدی کرنا. شرب جمع شارب کی، پینے والے. اطایب جمع اطیب کی، اطیب کہتے ہیں عمدہ چیز. کہ یہ جو ان اونٹنیوں کی عمدہ چیزیں وہ کاٹ کے لاؤ، یعنی کوہان جس میں چربی ہے اور گھی ہے، اور کلیجی نکالو جلدی سے ان کی. تو عجل من اطایبها لشرب، اور جلدی کرو ان اونٹنیوں کی پاکیزہ چیزوں سے ان پینے والوں کے لیے. قدیرا من طبیخ او شواء، قدیر قدر سے نکلا ہے، قدر کہتے ہیں ہنڈیا کو. قدیرن کہ ان کو ہنڈیا میں ڈالو. من طبیخ او شواء، پکاؤ یا بھونو. طبخ یطبخ پکانا، اور شوا یشوی کے معنی آگ پر بھوننا. تو ان کو بھونو، ان کو پکاؤ. اور ہم پی تو رہے ہیں مگر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. حمزہ تم کیسے آدمی ہو؟ باہر اونٹنیاں کھڑی ہوئی ہیں، تمہارے ہی بھتیجے کی ہیں، چچا بھتیجا. تو انت ومالک لابی ان العم صنو ابھی ہی، چچا تو باپی کی طرح ہوتا ہے. تو اٹھو، بھتیجے کی اونٹنیاں باہر کھڑی ہوئی ہیں، ان کو کاٹو، ہمیں کھلاؤ. تو الا یا حمز للشروف النوائی وہن معقلات بالفناء. ضع السکین فی اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء. وعجل من اطایبها لشرب قدیرا من طبیخ او شواء. تو یہ اصل میں اشعار میں شامل نہیں تھے. یہ اشعار جو اصل قصیدہ وہ عورت پڑھ رہی تھی اس میں یہ شامل نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ شاعر لوگ ہوتے ہیں 2 منٹ میں شعر بنا دیتے ہیں. تو اسی وزن پر انہوں نے شعر بنائے اور اس خاتون سے کہا یہ بھی گاؤ. چنانچہ اس نے گائے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ویسے نشے میں تھے، سب ساتھیوں نے جوش دلا دیا. جب آ گیا جوش تو آپ جانتے ہیں جب جوش آ جاتا ہے اور آدمی
سکر میں بھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اٹھے اور انہوں نے جا کر ان اونٹنیوں کو ذبح کیا، چھری ان کے لبے میں رکھی اور پھر جلدی سے ان کا کوہان کاٹا اور کلیجی نکالی اور کہا کھاؤ، لے آیا ہوں، بھتیجے کی، اپنے ہی بھتیجے کی اونٹنیاں ہیں۔ اچھا، یہ بھی سب سوال مقدر کا جواب ہے مولانا۔ اچھا جی، تو فقالو فی غنائہا، تو ان ساتھیوں نے اس عورت کے گانے میں ان اشعار کا بھی اضافہ کر دیا، الا یا حمز للشرف النوا یا نوا، لیکن یہ اصل میں ہے نوائی، تبھی وزن بنے گا جیسا کہ آپ کو ہم نے دکھا دیا۔ فوثب حمزۃ الی السیف، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کودے تلوار کی طرف۔ ویسے وثب یسیب کے معنی کودنے کے آتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جلدی سے کسی کام کے کرنے کے لیے بھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جلدی سے اٹھے، تلوار نکالی، وبقرت کیا ہے جی، فعجب اسنمتہما، اور ان کی کوہانے کاٹ دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندہ کی کوہانے کاٹ دیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ضعی السکین فی اللبات منہا پر عمل کیا، اور جب ذبح ہو گئی تو اس کے بعد فعجب اسنمتہما، ان دونوں کی کوہانے کاٹ دیں۔ وبقر خواصرہما، بقرہ یبقر چیرہ دینا، خواصر خاصرہ کی جمع، خاصرہ کہتے ہیں کوک کو، یعنی اس جگہ کو۔ تو جو ان اونٹنیوں کی کوکھیں تھیں وہ کاٹی، فأخذ من اکبادہما، اور ان دونوں کی کلیجیاں نکال لی۔ تو یہ ساری بات جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو آنکھوں میں آنسو تھے اور بڑی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی، شادی قریب تھی۔ آواز آ رہی نہیں مولانا؟ جو شادی کے خواہش مند لوگ ہیں، محنت تو کرو، تم تو ہر وقت بزرگ بنے بیٹھے رہتے ہو اور جناب نہ محنت کرتے ہو، نہ رزق حلال کماتے ہو، اور شوق ہے شادی کا کہ استاد جی ہم جا رہے ہیں شادی کریں گے۔ ارے شادی کرے، گھاس تو کاٹو پہلے، جا کے بازار میں تو بیچو، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری محنت کی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اب یہ اونٹنیاں ذبح ہو گئیں، گھاس کیسے لاؤں گا، کیسے بیچوں گا، اور پھر آگے پھر ولیمہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ شادی ٹل گئی، بعد میں ہی ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان، آنکھوں میں آنسو، سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ اندر جا نہیں سکتے تھے کیونکہ اندر ویسے ہی وہ چچا بھی تھے، دوسرا یہ ہے کہ نشے میں بھی تھے، تو ان سے کہنا سننا بے فائدہ ان کو نظر آیا۔ قال علی، حضرت علی فرماتے ہیں فانطلقت، تو میں چلا، یہاں تک کہ میں داخل ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہونا تو یوں چاہیے حتی دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو مضارع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس واقعے کی منظر کشی کے لیے کہ میں جا رہا تھا اور پھر میں حاضر ہو رہا تھا، جا پہنچ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وعنده زید بن حارثہ، اور حال یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کے پاس زید بن حارثہ آپ کے متبنہ غلام بھی موجود تھے۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لقیت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اس چیز سے جو مجھے پیش آئی تھی، یعنی میں نے بھی کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن میرا چہرہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ بیچاروں کو کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ فقال ما لک، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ قلت یا رسول اللہ ما رأیتک اليوم، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج کے دن کی طرح میں نے کوئی دن نہیں دیکھا۔ ادا حمزہ، تو ادا یعدو حملہ کرنا، حمزہ نے، اور اس کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو حضرت حمزہ نے بہت تجاوز کیا ہے، ظلم کیا ہے میری دونوں اونٹنیوں پر۔ فعجب اسنمتہما، اور حمزہ نے ان کی کوہانے کاٹ دی ہیں، اور
ان کے کوہان کاٹ دیے، ان کی باچیں چیر، ان کی کوکھیں چیر دی. وہاں ہوا ذا فی بیت، اور اس وقت میں وہ ایک گھر میں موجود ہیں. معہو شربن، اور ان کے ساتھ پینے والے لوگ موجود ہیں. شربن اے جماعت یشربون الخمر. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائہ، تو آپ نے اپنی چادر منگوائی. فرتدا، اور آپ نے چادر اپنے اوپر ڈالی. اس زمانے میں زیادہ تر رواج ہوتا تھا ازار کا اور ردا کا. نیچے ایک چادر باندھتے تھے، اس کو کہتے ہیں ازار. اوپر ایک چادر ڈال لیتے تھے، اسے کہتے تھے ردا. تو گھر میں آدمی جاتا ہے تو بنیان میں اپنا بیٹھ جاتا ہے، خاص طور پر گرمی کے زمانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی چادر منگوائی. فرتدا، اور آپ نے وہ چادر پہنی. اور اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر باہر جائے اور باہر جاتے ہوئے کوئی زائد چیز پہن لے تو یہ بھی کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے. آپ گھر میں تھے تو آپ اپنا کرتا شلوار میں تھے، باہر جانے لگے تو آپ نے ٹوپی ٹھیک کر لی، ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی ٹوپی پہن لی، واسکٹ بھی اوپر ڈال لی، امامہ چلو پہن لیا کہ بھائی باہر جا رہا ہوں تو ذرا اچھے طریقے سے جاؤں. تو یہ کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے، نہ ریاکاری میں داخل ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی. ثم انطلق یمشی، پھر آپ چلے، پیدل چل رہے تھے. واتبعته انا وزید بن حارثہ، اور میں زید بن حارثہ آپ کے پیچھے تھے. یہاں تک کہ آپ اس گھر میں پہنچے یا اس کمرے میں پہنچے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے. فاستأذن علیہ، تو آپ نے اندر جانے کے لیے اجازت طلب کی. معلوم ہوا کہ کوئی بھی واقعہ ہو آپ کسی کے گھر میں ادھادھند نہیں گھس سکتے. ایھا الطلبۃ الکرام، سارا دین سیکھو، صرف ایک چیز سے کام نہیں چلتا، دین بہت مکمل ہے، سارے دین پر عمل کرنا چاہیے. آپ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بڑھ کر تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور آپ امیر المومنین تھے. اور ایک غلطی بھی ہوئی تھی ایک صاحب سے حضرت حمزہ سے، لیکن پھر بھی آپ باہر کھڑے ہو گئے، گھر میں اندر جانے کی اجازت مانگی. جب اجازت مل گئی پھر آپ اندر داخل ہوئے. پتہ نہیں آواز آتی نہیں آتی والا آپ لوگوں کو. قرآن مجید میں ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کی کسی بھی گھر میں مت داخل ہو. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ استئناس کر لو. استئناس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اجازت لی جائے صراحتاً یا اجازت ہو حکماً. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اپنے بیٹے حضرت مفتی رفیع صاحب حضرت معتقی صاحب کے جب کمرے کی طرف آتے تھے تو اپنی لاٹھی عصا وہ ہاتھ میں ہوتا تھا، اس کو زور زور سے مارتے بھی تھے، آواز بھی دیتے تھے رفیع رفیع تقی تقی، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں آ رہا ہوں. تو تاکہ اگر کوئی آدمی اپنی ذاتی مصروفیت میں ہے تو ویسے بھی کسی کے کمرے میں، چاہے ماں کا کمرہ ہو، چاہے باپ کا کمرہ ہو، چاہے بھائی کا کمرہ ہو، آپ جو منہ اٹھا کے اندر چلے جاتے ہو یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، اگرچہ دیکھنے میں آپ نیک ہی کیوں نہ لگتے ہو، لیکن یہ سب شریعت کے احکام کے خلاف ہے. قرآن مجید میں ہے کہ کسی گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے یہ بات کہی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گھر میں تو صرف میں اور میری امی ہیں، تو کیا میں اپنی امی کے گھر میں بھی، اپنے گھر میں جہاں میری امی رہتی ہیں وہاں بھی اجازت لے کر جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان تراها عریانۃ،
کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ کہا نہیں پسند کرتا. فرمایا تو اجازت لے کے جاؤ. اس لیے آدمی اپنے گھر میں بھی جائے، آپ کا ذاتی گھر ہے تو بھی اندر جانے سے پہلے اس طرح اطلاع دینی چاہیے، یا تو اجازت ہو یا کھنکارنا ہو گھنٹی، تاکہ اگر ہو سکتا ہے باہر کی کوئی خاتون آئی ہوئی ہو. آپ تو سمجھ رہے تھے کہ صرف میری بیوی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ باہر کی کوئی خاتون آئی بھی ہو اور اس سے آپ کا پردہ ہے. تو اس لیے بغیر اجازت کے اندر جانا، بہن کے گھر میں بھی، ماں کے گھر میں بھی، سگے بھائی اور باپ کے کمرے میں بھی آپ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، بشرطے کہ آپ شریعت کے احکام پر عمل. بہت صاحب تو شریعت ہو گئی ٹوپی رکھنے کا نام، بس آپ کپڑے پہن لو بزرگ ہو گئے، باقی جو چاہے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہو، سمجھتے ہیں کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا، اور سورہ نور میں بھی ہے. پھر سورہ نور میں آگے جا کے پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. جس گھر میں آپ کا بار بار آنا جانا ہے تو ہر مرتبہ اجازت لینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض. تو کثرت طواف اگر ہو، بار بار انسان گھر میں آ رہا ہے جا رہا ہے، چیز رکھ رہا ہے پھر لے کے آ رہا ہے پھر جا رہا ہے پھر لا رہا ہے، تو وہاں ہر مرتبہ کا استئذان اگرچہ شریعت نے کم کر دیا ہے، لیکن 3 اوقات میں پھر بھی ضروری ہے. من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. اور یہ تو اس وقت ہے جب کثرت طواف ہو، لیکن اگر بار بار آنا جانا نہ ہو تو پھر تو آپ کسی مکان میں، کسی گھر میں، کسی کے گھر میں بغیر استئناس کے، بغیر استئذان کے اگر آپ داخل ہوں گے تو گناہ کبیرہ ہے. اور اگر وہ آدمی کوئی پتھر آپ کو مارے اور آپ کی آنکھ میں لگ جائے، آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر ایک آدمی نے باہر سے ایک جھانکا. آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں یہ جو کنگھی تھی لمبی والی تیری آنکھ میں مارتا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اندر جھانکنا بھی جائز نہیں. اور پھر فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اسی لیے استئذان کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، اندر مت جھانکو اور پھر اجازت لو. اور اگر آپ نے گردن تو اندر ڈالتی کہ حضرت اندر آ جاؤں، ارے تو نے گردن تو اندر ڈال دی ہے، اندر دیکھ بھی رہا ہے، پھر کہتے ہیں اندر آ جاؤں، آ تو گیا ہے تو یہ ایک صاحب نے حرکت کی کہ باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سوراخ سے جھانکا. آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں یہ کنگھی تیری آنکھ میں مارتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دین کو؟ آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانک نہیں سکتے. اگر آپ نے باہر کھڑے ہو کر گھنٹی بجانی ہے یا دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس طریقے سے دروازہ کھٹکھٹائیں کہ آپ کی نگاہ اندر نہ جائے. یہ سارے احکام ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہیں، لیکن لوگ نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ بیان ہوتا ہے ان کا. سر دارالقامہ کے اندر منتظمین اور قیمین کے لیے جائز ہے؟ سر ہے دارالقامہ کے اندر منتظمین عمرا جو ان کے لیے گنجائش ہے. وجہ دو ہے، ایک تو یہ کہ وہ ان کا ذاتی کمرہ نہیں ہے بلکہ وہ مشترک ہے. کس نے؟ 5 افراد کے لیے، 5 افراد کے لیے وہ مشترک ہے. تو اس لیے وہ 5 افراد تو ویسے ہی آ جا سکتے ہیں ہر وقت میں. اور اس کے علاوہ جو وہ عاریتاً آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ہم آپ کی نگرانی کریں گے کہ اندر آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا شرارتیں کر رہے ہیں. تو ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن اگر آپ کا ذاتی گھر ہے یا آپ کا ذاتی کمرہ ہے جو آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، تو وہاں پھر بھی استئذان ضروری ہوگا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ مسلمانوں کے باپ کی جگہ میں ہیں، آپ امیر المومنین تھے، آپ قاضی القضات تھے اور آپ فیصلہ کرنے والے تھے، لیکن جب آپ اس گھر میں پہنچے ہیں تو بغیر اجازت کے آپ اندر نہیں گئے۔ اب اس میں آ رہا ہے فاستأذن علیہ، آپ نے اندر جانے کی اجازت طلب کی، فأذن لہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو ملامت کرنے لگے، رفیق یطفق کے معنی شروع کی اور یلوم ملامت کرتے تھے۔ آپ نے ملامت کرنی شروع کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو فیما فعل، اس کام میں جو انہوں نے کیا۔ وجہ یہ ہے کہ چچا اگرچہ باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن بہرحال بھتیجے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لینا یا استعمال کرنا، خاص طور پر کہ اس کے جانور کو ذبح کر دینا بغیر اجازت کے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ملامت کرنی شروع کی۔ فَإِذَا حَمْزَةُ سَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، اچانک دیکھا تو حضرت حمزہ جو تھے سمیلون، نشے میں تھے، سمیلون ایسا کاران، محمرۃ عیناہ، اور نشے میں آدمی کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ جب نشے میں تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے نشے میں یہ بھی حرکت کی کہ فنظر حمزۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پاؤں کو، ثم صعد النظر، اور پھر نظر تھوڑی سی اوپر بلند کی، فنظر الی رکبتہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو دیکھا، آہستہ آہستہ نظر اٹھائی، یہاں تک کہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو۔ ثم قال حمزۃ، پھر حضرت حمزہ نے یہ کہا وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، تم سب نہیں ہو مگر میرے باپ کے غلام۔ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، تم سب نہیں ہو مگر میرے والد کے تابع اور فرما بردار۔ عبید عبد کی جمع ہے، اور عبد جو ہے وہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اور عبد جو ہے وہ موتی اور فرما بردار کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہو، کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انا عبد لمن علمنی حرفا واحدا، اگر کسی نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہے کسی استاد نے تو میں اس کا غلام ہوں۔ تو غلام کا کیا مطلب ہے کہ بیچ سکتے تھے، حضرت علی کو بیچا جا سکتا تھا۔ ماننا ہر جگہ معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا، سمجھ لو اچھی طرح، ہر جگہ معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے کہ انا عبد لمن علمنی حرفا واحدا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس کتاب جو میرا استاد ہے میں اس کتاب فرمان ہوں۔ تو انا عبد لمن علمنی حرفا واحدا۔ اسی طرح عبد المال، عبد الدیناری والدرہم، آپ نے لعین عبد الدیناری وعبد الدرہم، تو وہاں بھی اسی طرح یہاں بھی وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي کا بھی ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد ہے، اور معنی مجازی یہ ہے کہ تم سب میرے والد کے غلام ہو، یعنی میرے والد کے تابع فرمان ہو۔ اور والد سے مراد ہیں حضرت عبد المطلب، اور عبد المطلب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے تو دادا تھے، مگر حضرت حمزہ کے ابا تھے۔ ظاہر ہے باپ دادا تو قابل احترام ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے دادا جو ہیں وہ میرے باپ ہیں، تو تم جو ہے نا وہ سب میرے والد کے تابع فرمان ہو۔ مراد یہ تھا کہ تم تو بھتیجے ہو، تم بھی بھتیجے، یہ بھی بھتیجے، تو اگر میں نے کر لیا تو کیا بات ہے۔ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، تم نہیں ہو مگر میرے والد کے تابع فرمان۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا جو دیکھنے میں بڑا سخت تھا، دیکھنے میں بہرحال، اور خاص طور پر خطاب کس کو تھا؟
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعظیم، ان کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ وہ معذور تھے، نشے میں تھے، تو ظاہر نشے میں تو آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کیونکہ نشے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا منہ سے کیا نکل رہا ہے. تو فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ان کو نشہ چڑھا ہوا ہے. اور جب کہ وہ آدمی نشے میں ہو تو اس کو سمجھانا مفید ہوتا ہے. مولوی صاحب سمجھانا بیکار ہے. جو آدمی نشے میں ہو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پہچان لیا کہ یہ نشے میں ہے، چنانچہ آپ واپس پلٹے. اور اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی نشے میں ہو، چاہے شراب کا نشہ ہو، چاہے غصے کا نشہ ہو، چاہے اقتدار کا نشہ ہو، چاہے مال کا نشہ ہو، چاہے اپنی نیکی کا اور تقوی کا نشہ ہو، تو جو بھی نشے میں ہوتا ہے، آپ لوگ بھی اکثر نشے میں رہتے ہو، کوئی تبلیغ کے نشے میں ہے، کوئی جہاد کے نشے میں ہے، کوئی اپنی بزرگی کے نشے میں ہے، کوئی اپنے جناب پتہ نہیں کس کس کے نشے ہیں آپ لوگوں کے. تو ہر ایک نشے میں جب ہوتا ہے نا تو اس کو دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور خاص طور پر اگر شراب کا نشہ ہو وہ تو ویسے ہی بہت سخت ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ نشے میں ہے، یعنی اس وقت میں ان کو سمجھانا بیکار ہے. معلوم ہوا کہ ہر وقت میں سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، موقع مال کو دیکھنا چاہیے کہ کب سمجھانا مفید ہوگا اور کب سمجھانا ہمارا ضائع ہو جائے گا. تو اپنی جو سمجھانا اس کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے. نقص اے رجع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے. علی عقبیہ القہقرہ، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی جس راستے سے آپ تشریف لائے تھے اسی راستے سے واپس چلے گئے. اور قہقرہ کہتے ہیں الٹے پاؤں واپس پلٹنا، یعنی پیچھے آدمی ہٹتا رہے لیکن جو رخ ہے وہ سامنے والے کی طرف ہو. تو چونکہ یہ حضرات نشے میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے بھی رہے اور پیچھے پیچھے باہر. فخرج وخرجنا معه، تو آپ گھر سے نکلے اور ہمارے ساتھ آپ نکلے، ہم بھی آپ کے ساتھ نکل گئے. اب یہاں روایت میں تو نہیں ہے لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب وہ نشہ وشہ ختم ہو گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے اوپر ضمان واجب کیا. چنانچہ ان سے 2 اونٹنیوں کی قیمت دلوائی گئی. کس کو؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ انہوں نے نقصان کیا تھا. چلو استاد جی یہاں پہ حضرت علی رضی یہاں پہ آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ اونٹنیاں ذبح ہو گئی ہیں تو رونے لگے. صحیح بزرگوں کے واقعات میں کئی ایسی مثالیں آتی ہیں کہ جن میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بالکل پریشانی بھی نہیں ہوئی، اگرچہ وہ واقعات ہیں لیکن پھر بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے ان کو بالکل پریشانی نہ ہو. اور دوسرے جو ہیں جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا، آپ کہانیاں پڑھ کے آئے ہو، وہ اسی لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں اکثر نیک لوگ کہانیاں بیان کر رہے ہیں. شاید ہی کوئی آدمی ہوتا ہوگا جو قرآن مجید کی 6000 آیتوں میں سے کوئی آیت بیان کرتا ہو، یا جناب 10,000 حدیثوں میں سے کوئی حدیثیں بیان کرتا ہو، سمجھاتا ہو. ساری کہانیاں ہیں. ان کہانیوں کی وجہ سے ذہن عجیب و غریب بن جاتا ہے، اور پھر جب ذہن عجیب و غریب بن جاتا ہے تو قرآن حدیث میں قرآن کی ہر آیت پر اور حدیث پر اشکال پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ میں لکھا کہ اگر کسی عام آدمی کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ ایک صاحب کو تیر آ کر لگا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ایک اور صاحب تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے بچے کے رونے کی آواز آئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی نماز مختصر کر دی، تو جو عام آدمی ہے وہ یہی سمجھے گا کہ پہلے کا مقام اونچا ہے اور دوسرے کا مقام
لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا واقعہ ہے وہ ایک عام بزرگ کا ہے، اور دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے واقعات حجت شرعیہ نہیں ہے، کہ بزرگوں کے واقعات صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مزے لے لیں ذرا، تو مزے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اب یہ بات کہ آدمی کے اعضاء اور حواس سن ہو جائیں، نہ اس کو جناب کھال کے کٹنے کا پتہ چلے اور نہ کوئی آواز کانوں میں آئے، اسے کہا جاتا ہے استغراق۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا استغراق محمود تو ہے مگر مطلوب نہیں۔ کیسی پیاری بات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کسی کو استغراق ہو جائے اور اس کو نماز کے اندر کسی کی آواز ہی نہ آئے تو یہ استغراق محمود تو ہے مگر مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب جو ہے وہ ہے خشوع اور خضوع، کہ آدمی نماز کی طرف متوجہ ہو۔ البتہ نماز کے دوران والدہ کی چیخ کی آواز آئے یا بچے کے رونے کی آواز آ جائے تو یہ کوئی شریعت کے کسی حکم شرعی کی خلاف ورزی نہیں۔ اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ ایک اور صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کون سے بزرگ زیادہ افضل ہیں، کہانیوں والے یا حدیث والے؟ جن صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا وہ ہنسنے لگے اور اللہ کی رضا میں خوش ہوئے۔ اللہ راضی، میں بھی راضی، جو مرضی ہے مولا وہی مرضی ہے شاہ دولا۔ تو یہ ہے بزرگوں کی بات۔ لیکن وہ صاحب جن کے بیٹے کا انتقال ہوا اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ تو کہانیاں وہ ہیں اور قرآن حدیث یہ، اب آپ کی مرضی ہے، چاہے قرآن حدیث اختیار کر لو اور چاہے کہانیاں اختیار کر لو۔ اور جو کہانی والے بزرگ ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں، استغراق والے ہوتے ہیں، اور استغراق محمود تو ہے مگر مطلوب شرعی نہیں ہے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کے انتقال پر یا ماں کے انتقال پر یا جناب والد کے انتقال پر خوش ہو اس لیے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہے تو اس نے اللہ کا تو حق ادا کیا مگر بندے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جو آدمی دل سے اللہ کی رضا پر راضی ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو اس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور بندے کا بھی حق ادا کیا۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا یا الا ما لا نقول الا ما يرضي ربنا۔ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے لیکن ہم بات وہ کریں گے کہ جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ تو ایک بزرگ وہ تھے۔ اور سنو، آج کل کے جو بزرگ ہیں ان کو اگر شہادت کی اطلاع آ جائے کہ بھئی فلاں ہمارا عزیز شہید ہو گیا تو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ضرب مومن میں بہت سارے واقعات پڑھے ہوں گے، روزنامہ اسلام میں بھی پڑھے ہوں گے۔ اور ایک بزرگ وہ تھے کہ جو ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، ان کو اطلاع ملی کہ میرے ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسری اطلاع ملی کہ وہ بھی شہید ہو گئے تو بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تیسرے صحابی کی اطلاع ملی کہ وہ بھی شہید ہو گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک بزرگ وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع پر مٹھائی بانٹ رہے ہیں
کما رواہ ضرب مومن و روزنامہ اسلام. اور کچھ بزرگ وہ ہیں کہ جو اپنے ساتھیوں کی شہادت پر غمزدہ ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کما رواہ الامام بخاری والامام مسلم وغیرہ من المحدثین فی غزوۃ موتا. تو غزوہ موتا میں اطلاع ملی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور زید ابن حارثہ شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن رواح. بخاری میں آ رہا ہے مولانا، دکھاؤں گا آپ کو. کہانیوں کی نہیں، کہانیاں تو میں پڑھا نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. ہاں بخاری پڑھانے کا میں مکلف ہوں. تو اس میں آپ دیکھو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے شہادت پر، ساتھیوں کی شہادت پر آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آگے آ رہا ہے. بڑا سخت غم ہوا آپ کو. آپ لوگ تو ساتھیوں کی شہادت پہ خوش ہوتے ہو نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کی شہادت پر غمگین ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ انسان تھے اور آپ لوگ بزرگ ہو. انسان اور ہوتا ہے، بزرگ اور ہوتے ہیں. انسان ہوتا ہے، بزرگ ہوتے ہیں. وہ استغراق میں ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور جو آپ جیسے بزرگ ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں. چلو جی آگے. وبه قال حدثنا محمد وبه قال ہے. سر سوال یہ ہے کہ کوئی اگر شہادت پر دل سے غمگین بھی ہے لیکن مٹھائی اس لیے تقسیم کر رہا ہے تاکہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو. سر سوال یہ ہے کہ شہادت پر اگر کوئی دل سے غمگین بھی ہے لیکن مٹھائی اس لیے تقسیم کر رہا ہو تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ ہم شہادت کو پسند کرتے ہیں اور ان پر رعب ڈالا جائے، تو اس کے لیے مٹھائی تقسیم کرنا کیسا ہے؟ پھر یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ یہ آپ لوگوں کا مذہب ہے. تو لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تقسیم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یعنی یہ بات تو ثابت ہے کہ جب نکاح ہوا ہے تو وہاں کھجوریں یا چھوارے تقسیم ہوتے تھے، لیکن یہ بات کہ آپ نے ساتھیوں کی شہادت پر مٹھائی تقسیم کی ہو، چھوارے تقسیم کی ہو کہ الحمدللہ فلاں شہید ہو گیا، مبارک ہو، ایسی کوئی بات ہمیں حدیث میں نہیں ملی. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مل جائے، کہیں تلاش کر لینا. چلو جناب. وبه قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل رحمه الله تعالى أن علي رضي الله تعالى عنه كبر على سعد بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. اصل میں آپ نیکی اس کو سمجھتے ہو کہ انسان انسانیت سے نکل جائے، یہی بنیادی خرابی ہے. آپ جتنی حدیث آگے پڑھو گے تو اکثر ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت حدیثیں میں ہمیں 3 مہینے تک بہت شبہات رہے، لیکن 3 مہینے کے بعد جا کے میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ 3 مہینے تک جتنی حدیثیں آتی ہیں وہ سب آپ کی کہانیوں کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ پریشان ہوتے ہو. پھر آپ کہتے ہو حدیثیں صحیح نہیں ہیں، یا جو استاد بتا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن ایک حدیث دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ، آدمی کس حدیث کا انکار کرے مولوی صاحب؟ بڑا مشکل ہے. مجبور ہو جاتا ہے پھر آدمی حدیثوں کے سامنے سر جھکانے پر، سمجھتا ہے نہیں جو حدیث ہے وہی صحیح ہے. تو پھر نیکی کا صحیح تصور بنتا ہے، وہ ہے نیکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین تبع تابعین کی، یہ لوگ جو ہے نا مکمل انسان تھے. ان کو غم بھی ہوتا تھا، خوشی بھی ہوتی تھی، خوش بھی ہوتے تھے. ایسے خوش ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا تھا، غم بھی ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور آپ غصہ بھی ہوتے تھے. ایسا غصہ ہوتا تھا کہ جناب چہرے میں جیسا کہ انار کا رس آپ کے کنما فقی فی وجنتیہ الرمان، کہ آپ کے رخساروں میں انار کا رس ٹپو دیا. تو یہ سب انسان ہونے کی علامات. اب آپ انسان نیک اس کو سمجھتے ہو جو انسان نہ ہو، بلکہ اپنے پاؤں پر بھی نہ چلتا ہو، کم از کم 4 آدمی اس کو اٹھاتے ہوں، پھر آپ سمجھتے ہو ہاں اب جا کے یہ بزرگ ہوا ہے.
چلو جی. وبه قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال أنفذه لنبل الأصبهاني سمعه من ابن معقل رحمه الله تعالى أن علي رضي الله تعالى عنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال إنه شهد بدرا. اب یہ باب چل رہے ہیں فضل من شہید بدرن کے ضمن میں کہ کون کون حضرات ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہوں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف جگہوں سے حدیثیں اٹھا کر لا رہے ہیں, کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے, یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس میں لفظ آ رہا ہے شہید بدرن. تو انہی میں ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ, وہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اور یہ وہی سہل بن حنیف ہیں جن کا قصہ آپ نے مشکات میں پڑھا ہوگا, اگر پڑھا ہو, کہ ایک بدری صحابی تھے حضرت عامر ابن ربیعہ, اور یہ دوسرے بدری صحابی تھے سہل بن حنیف. اور یہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت انسان تھے. تو عامر ابن ربیعہ کی ان کو نظر لگ گئی, اور عامر ابن ربیعہ کی نظر لگی, اور پھر وہ سارا واقعہ کہ یہ سخت بیمار ہو گئے الاخری ہی. تو عامر ابن ربیعہ وہ بھی بدری صحابی ہیں, اور سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ یہ بھی بدری صحابی ہیں. حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال انفذه لنا ابن الاصبهاني. ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث لکھ کر بھیجی ابن الاصبہانی نے. انفذہ لنا, انفذہ ہمارے لیے نافذ کی. نافذ کی کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں لکھ کر بھیجی ہمیں یہ حدیث ابن الاصبہانی نے. انہ سمعہ من ابن معقل, کہ انہوں نے حضرت معقل بن یسار کے بیٹے سے یہ حدیث سنی. ان علی رضی اللہ عنہ کبر علی سہل بن حنیف, کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سہل بن حنیف پر اللہ اکبر کہے, یعنی تکبیریں کہیں, یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھائی. فقال انہ شہید بدرن, اور پھر فرمایا یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے, انہ شہید بدر. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی مرتضی رضی اللہ عنہ. اور علی مرتضی جو ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی سہل بن حنیف کی, اور پھر تعریف فرمائی کہ انہو شہید بدر, یہ جن کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, یہ تو بدر میں شریک ہوئے تھے. معلوم ہے کہ صحابہ, بڑے بڑے صحابہ بھی جب کسی دوسرے صحابی بدری صحابی کا ذکر کرتے تھے تو بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی تعظیم کے ساتھ اس کو ذکر کرتے تھے. اب اس روایت میں آ رہا ہے کبر علی سہل بن حنیف. تو یہ کبر علی سہل بن حنیف کا مطلب کیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھائی. اور وجہ اس کی یہ ہے, اور وہ سمجھنی چاہیے آپ حضرات کو, کہ نماز جنازہ اصل میں نام ہے کس کا؟ 4 تکبیروں کا. اسی لیے اگر کوئی آدمی تکبیر نہیں پڑھے گا, جیسے آپ میں سے بھی کئی ساتھی نہیں پڑھتے ہوں گے اور صرف ثنا پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھ لیتے ہیں یا اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ لیتے ہیں, تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی, اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی 4 تکبیریں کہہ لے گا, اگرچہ اس نے یہ چیزیں نہ پڑھی ہوں تو نہ پڑھنا خلاف سنت تو ہوگا, لیکن بہرحال اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر ارکان کتنے ہیں؟ رکن کیا ہے؟ 4 تکبیر, یہ ہے رکن. اور پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہوگی, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, اور تیسری تکبیر کے بعد دعا للمیت, اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہوگا. تو یہ پرانی کتابوں میں جو احادیث میں نماز جنازہ کا ذکر آتا ہے تو یہ آتا ہے کبر علی سہل بن حنیف. تکبیریں کہیں تھی سہل بن حنیف پر, تکبیر کہنا یہ کنایہ ہوتا ہے کس سے؟ نماز جنازہ پڑھانے سے, کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی, اور یہ فرمایا انہو شہید بدر. چلو جی آگے جلدی جلدی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري
قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري فلبست الليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين أردت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولو ترکها لقبلتها. اب یہ روایت بھی ایسی ہے کہ اصل میں اس کا تعلق ہے کتاب النکاح سے، اس لیے آگے صفحہ 767 کے اوپر کتاب النکاح میں یہ روایت آئے گی، اور اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے مسئلے پر استدلال کریں گے، جو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. قصہ یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی، وقت شہید بدرن وکان من شہید بدرن، اور وہ تھے بھی اونچے درجے کے صحابی، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حفصہ بنت عمر، یعنی عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ، جو بعد میں ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں. تو جب شوہر کا انتقال ہو گیا اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں، تو جب عدت ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ ان کا کہیں نکاح کرانا چاہیے. اب یہ بھی وہی بات ہے کہ آج کل آپ لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہو، اور شریعت میں کوئی عیب نہیں ہے یہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ میری بچی بیوہ ہو گئی ہے تو میں اس کا کہیں نکاح کراؤں. چنانچہ عمر فاروق نے عثمان غنی سے ذکر کیا کہ میری بیٹی ہے حفصہ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں. تو عثمان غنی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوچ کے آپ کو بتاؤں گا. پھر بعد میں ملاقات ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے معذرت کر دی کہ فی الحال میرا ارادہ ابھی شادی کا نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی عمر فاروق کی. تو عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے کہا ان شئت انکحتک حفصہ، اگر تم چاہو تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تم سے کرا دوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ رنج ہوا. عثمان غنی نے تو کچھ دنوں کے بعد کہہ دیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے نہ ہاں کی نہ کی، چپ ہو گئے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. خیر چپ ہو گئے تو بس سمجھو بات ختم ہو گئی. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام بھیجا کہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا، اور اس طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات امہات المومنین میں شامل ہو گئیں. جب پیغام ہو گیا، نکاح وغیرہ ہو گیا، تو ابو بکر کی پھر ملاقات ہوئی عمر فاروق سے اور کہا کہ تم نے حفصہ کا پیغام مجھے دیا تھا اور میں چپ ہو گیا تھا، تو تمہیں ناراضگی ہوئی ہوگی. کہاں مجھے ناراضگی ہوئی، پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی ہو. سچے لوگ تھے، انسان تھے جی. تو کہاں مجھے ناراضگی ہوئی، ناراضگی اس لیے کہ عثمان غنی نے تو بات صاف کر دی تھی، انہوں نے بات بھی صاف نہیں کی. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اصل میں اس وقت جو خاموشی اختیار کی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید نکاح کر لیں اس سے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرتے پھر میں کر لیتا، لیکن اس وقت میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کروں. اب یہ حدیث ہے، اس کا تعلق اصل میں کتاب النکاح سے ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں باب قائم کیا ہے کہ باب عرض المرء ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر،
کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ اہل خیر کے اوپر پیش کرے تو جائز ہے یا نہیں ہے. تو آپ کے مذہب میں تو جائز نہیں ہے، نہ آپ کے علاقے میں جائز ہے، لیکن احادیث شریفہ میں، شریعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ کسی پر پیش کرے. بلکہ وہاں یہ بھی آ جائے گا کہ باب عرض المرأة نفسها علی الرجل الصالح، کہ اگر کوئی عورت کسی نے ایک آدمی سے کہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ کہ جائز ہے. خود ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. اب یہ سارے ابواب وہ ہیں جن کا تعلق کتاب نکاح سے ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اصل میں کتاب النکاح سے متعلق ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ادنی مناسبت کے ساتھ اس کو یہاں ذکر کیا ہے. روایت نقل کی حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان عمر بن الخطاب حين تعیمت کا مطلب ایم بن گئی. اور ایم کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تم میں سے جو عورتیں جن عورتوں کے شوہر نہیں ہیں ان کا نکاح کراؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے، مولانا میں نہیں کہہ رہا. انکحوا الایام منکم، تم میں سے جو ایاما ہیں یعنی جن کا نکاح نہیں ہے ان کا نکاح کرا دو. والصالحین من عبادکم وامائکم، اور تمہارے غلام اور بانیوں میں سے بھی جو نیک ہیں تو ان کا بھی نکاح کرا دو. کوئی حتی الامکان آدمی کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے. اس میں ہے حین تعیمت حفصۃ بنت عمر، کہ جب حضرت حفصہ بنت عمر بیوہ ہو گئیں. ویسے ایم کے معنی بیوہ کے نہیں ہے مولانا، ایم کے معنی جس عورت کا شوہر نہ ہو سکتا ہے کنواری ہو سکتا ہے مطلقہ ہو سکتا ہے بیوہ ہو. لیکن یہاں اس سے مراد بیوہ ہی ہے کہ جب حفصہ بنت عمر بغیر شوہر کے رہ گئیں، اور وہ کس وجہ سے؟ حضرت خنیس ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ سے. اور یہ ہے وہ جملہ جو آگے آ رہا ہے وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، اور وہ بدر میں شریک ہوئے تھے لیکن شہادت ان کی بدر میں نہیں ہوئی، انتقال ہوا بعد میں مدینہ میں. توفیہ بالمدینہ، مدینہ میں ان کا انتقال ہوا. عمر فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی عثمان ابن عفان سے، تو میں نے عثمان ابن عفان پر حفصہ کو پیش کیا اور میں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح کرا دوں حفصہ بنت عمر سے. یہ گویا متکلم کو غائب کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا، میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تم سے کرا دوں. اور یا یوں کہہ لو کہ عمر فاروق نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں عمر کی بیٹی حفصہ کا نکاح تم سے کرا دوں. تو قال سانظر فی امری، تو عثمان غنی نے کہا کہ میں اپنے اس معاملے میں دیکھوں گا. دیکھوں کیا مطلب؟ غور و فکر کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ شادی ایسی تو نہیں ہے کہ آپ جناب چھٹیوں میں گئے فوراً نکاح کر لیا. بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے، استخارہ کرنا پڑتا ہے، استشارہ کرنا پڑتا ہے، پھر آدمی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. تو عثمان غنی نے بھی فرمایا کہ بھائی اس معاملے میں میں غور کروں گا. فلبثت لیالیا، عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں کئی راتیں ٹھہرا رہا. فقال قد بدا لی اللہ اتزوج یومی ھذا، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ میں آج کے دن شادی نہ کروں. اب یہ جو ہے آج کے دن شادی نہ کروں، تو یہ معنی اس کا حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد ہے جو بین السطور میں لکھا ہوا ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جی فی الحال میرا ارادہ نہیں ہے. میرے لیے بات ظاہر ہوئی ہے کہ فی الحال میں شادی نہ کروں، یہ ہے مطلب. اللہ اتزوج یومی ھذا فی الوقت الحاضر.
عمر فرماتے ہیں پھر میری ملاقات ہوئی ابو بکر سے، میں نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں تمہارا نکاح کرا دوں حفصہ بنت عمر سے. تو ابو بکر چپ لگا گئے. صمت یصمت، خاموش رہنا، من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے اسی نے نجات پائی. ابو بکر بھی خاموش ہو گئے. فلم یرجع الی شیئا، انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر پر زیادہ غم ہوا جتنا کہ مجھے غم ہوا تھا عثمان پر. یعنی عثمان غنی کے انکار سے اتنا غم نہیں ہوا تھا جتنا کہ ابو بکر صدیق کے خاموش رہنے سے غم ہوا. اوجد وجد علیہ کا معنی ہوتا ہے غم کرنا، ناراضگی ہونا. وجد یجدو کے معنی ہوتے ہیں پانے کے، لیکن اگر اس کا صلہ اعلیٰ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وجد علیہ، ناراضگی کے، غم کے، کہ مجھے ان پر زیادہ ناراضگی ہوئی جتنا کہ عثمان پر ہوئی تھی. یعنی عثمان پر مجھے غم کم ہوا، ابو بکر صدیق پر افسوس زیادہ ہوا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی جواب ہی مجھے نہیں دیا. ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے منگنی کا پیغام دیا. میں نے حضرت حفصہ کا نکاح کرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر میری ملاقات ہوئی ابو بکر سے، تو ابو بکر نے فرمایا لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصہ فلم ارجع الیک، شاید کہ تمہیں مجھ پر رنج ہوا ہوگا جب کہ تم نے مجھ پر حفصہ کو پیش کیا تھا اور میں نے تمہاری بات کا جواب نہیں دیا تھا، تمہیں رنج ہوا ہوگا. قلت نعم، میں نے کہا مجھے رنج ہوا تھا. اب دیکھو یہی فرق ہے ہم میں اور ان نظرات میں. ہم اگر ہوتے تو کیا کہتے نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، حالانکہ اندر ہے، لیکن ہمارا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، دل میں ہمارے کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے ہم اور کچھ کہتے رہتے ہیں. لیکن یہ حضرات سچے لوگ تھے، سچے انسان تھے، سچے مسلمان تھے. انہوں نے کہا مجھ پر آپ کو ناراضگی ہوئی ہوگی، کہاں ہوئی تھی، صاف بات ہو گئی، ناراضگی ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی. فقلت نعم، میں نے کہا مجھے ناراضگی ہوئی تھی. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے نہیں روکا اس بات سے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں اس معاملے میں جو تم نے پیش کیا تھا. ہاں مگر یہ کہ مجھے علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کا ذکر کیا ہے، صرف ذکر کیا تھا لیکن کچھ طے نہیں تھا. تو یہ پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق شادی کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اگر یہ کہتے تو عمر فاروق کو ایک آس بن جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آنے والا ہے، اور اگر نہ آتا تو پھر عمر فاروق کو غم ہوتا. تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں چاہا کہ عمر فاروق کو غمگین کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے تو آپ تیسرے کو بغیر اجازت کے نقل کر سکتے ہیں. المجالس بالامانہ، اگر ان دو میں کوئی بات ہوئی ہے تو بعد میں ان میں سے ایک اٹھ کے اس کو بتانے لگے، یہ تو امانت کے خلاف ہے. بات ان دونوں کے درمیان کی ہے، ان دونوں کو آپس میں رکھنی چاہیے، تیسرے کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو چونکہ بات ہوئی تھی ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ بات عمر فاروق کو بتائی جائے. فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کروں. لیکن فرمایا وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو چھوڑ دیتے کا مطلب نکاح نہ کرتے، منگنی کا پیغام نہ دیتے، لَقَبِلْتُهَا، تو میں حفصہ کو قبول کر لیتا. یعنی آپ نے جو رشتہ مجھے بھیجا تھا اس رشتے کو میں قبول کر لیتا.
اور اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ باب العرض المرء ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا رشتہ اہل خیر کے اوپر پیش کرے تو آیا جائز ہے یا نہیں، یا کوئی کراہت تو نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت میں کوئی کراہت نہیں. آپ کے علاقے میں کراہت ہو تو ہو، وہ آپ کی اپنی کراہت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمر فاروق نے پیش کیا، اور بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، حتیٰ کہ خواتین بھی اپنا رشتہ پہ. آپ تو اگر کسی خاتون کے بارے میں پتہ چلے کہ اس نے اپنا رشتہ کہیں چاہتی ہے تو آپ تو اس کو غیرت میں قتل کر دو گے. ویسے بھی آپ کے غیرت کے قتل تو عام ہے، آپ تو آسانی سے عورتوں کو قتل کر دیتے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. نکاح کوئی بری چیز نہیں ہوتی تھی، نکاح اچھی چیز ہوتی تھی، سنت سمجھی جاتی تھی. اگر کوئی عورت یا کوئی مرد نکاح کی پیشکش کرے تو اس میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. چلو جی. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة. روایت نقل کی عبداللہ ابن یزید سے انہو سمع ابا مسعود البدری، کہ انہوں نے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے سنا. انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہوتا ہے. اب یہ حدیث اصل میں کتاب الصدقات سے متعلق ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ادنا مناسبت کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا کہ روایت کرنے والے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہے، جن کا اصل نام ہے عقبہ ابن عمر. یہ مشہور ہیں ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے، مگر اصل میں ان کا نام ہے عقبہ ابن عمر. تو یہ جو عقبہ ابن عمر ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے حدیث نقل کی. اب حدیث تو جو ہے سو ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں جو مطلب ہے وہ صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ جو کہاں جا رہے ہو، حضرت نے کتنے بجے فرمایا ہے، ان کو ذرا بتاؤ، پوچھو جا کے امیر سے. ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا شوق، گاڑی بھی تم نے ٹیڑھی کھڑی کی ہے، سیدھی کھڑی کیا کرو. اچھا جی. اور یہ پارکنگ، یہ ہر چیز کے آداب سیکھنے چاہیے. گاڑی ٹیڑھی کھڑی کر دی، کہیں بھی کھڑی کر دی اس لیے کہ میں صدر صاحب کو لینے جا رہا ہوں، اس لیے. یہ کیا بات ہے؟ تم لینے جا رہے ہو تو تم خادم ہو، لیکن دوسروں پہ احسان کیوں جتاتے ہو اس کو، اور فضول حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ ابھی حضرت کے آنے میں 10 منٹ باقی ہیں، تم جا کے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اصل میں آپ لوگ پڑھنے نہیں آتے، آپ جو ہے نا بعض سڑکوں پہ پھرنے آتے ہو. اچھا جی. اچھا، ایک اگلی بات یہ سمجھیے کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ، یہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ عقبہ ابن عمر الانصاری. اب یہ ہے ابو مسعود البدری کے نام سے معروف ہے. اب ان کو بدری کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو ابو مسعود البدری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بدر کے علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اب امام بخاری بڑے ذہین آدمی ہیں، انہوں نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ سمع ابا مسعود البدری، تو اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بدری کہتے ہیں. لیکن کیوں کہتے ہیں؟ یہ بدر کے رہنے والے تھے، یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یہ پتہ نہیں چلتا. تو آگے 2 روایتیں لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ شہید بدر، اور وہ بھی دوسرے ابواب سے متعلق ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان کو جو بدری کہا جاتا ہے وہ راجح یہ ہے کہ اس لیے یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. باقی تفسیر انشاءاللہ کر. واللہ